ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العلي العظيم دروشی پڑھیے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلاة کے بعد قرآن کریم کی چند تفصیلی فوائد میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. آپ حضرات بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ تشریف رکھتے ہوئے سنیں. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، انا ارسلناک، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا، شاہدا ومبشرا ونذیرا، حاضر و ناظر، خوشخبری دینے والا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والا، وداعیا الی اللہ بإذنہ، اور بلانے والا اللہ کی طرف اس کے حکم سے، وسراجا منیرا، اور چمکا دینے والا آفتاب بنا کر. یہ ہے ان دو آیتوں کا لفظی ترجمہ.
تشریح اور تفسیر کے سلسلے میں جو باتیں عرض کرنی ہیں آپ حضرات ان کو نہایت غور سے سننا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی، دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا ہے ان کا ذاتی نام لیا ہے۔ مثلا آدم علیہ السلام کو یا آدمو کہہ کے پکارا، نوح علیہ السلام کو یا نوحو کہہ کے پکارا، ابراہیم علیہ السلام کو یا ابراہیمو کہہ کے، موسیٰ علیہ السلام کو یا موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کو یا عیسیٰ کہہ کے پکارا۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سارے قرآن پاک میں کسی جگہ بھی یا محمد ہو یا احمد ہو کہہ کے نہیں پکارا، حضور کا ذاتی نام نہیں لیا، بلکہ حضور کو صفاتی نام کے ساتھ اور بڑے بڑے پیارے اور محبت بھرے القاب کے ساتھ خطاب کیا ہے۔ کہیں فرمایا یا ایھا النبی، کہیں فرمایا یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، طٰہٰ۔ یہ القاب ہی یہ بتا رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، کیونکہ جب کوئی اپنے محبوب کو پکارتا ہے تو اس کے پکارنے کا انداز انوکھا ہوتا ہے۔ او کالی زلفوں والے، او حسین چہرے والے، او مخمور آنکھوں والے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھو اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، اے چادر کا جھرمٹ مارنے والے، یاسین، اے ساری مخلوقات کے سردار، طٰہٰ، اے 14ویں کے چاند، اے لوگوں کو پاک کرنے والے، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذاتی نام لے کر یا محمد یا احمد کہہ کے کسی جگہ نہیں پکارا۔ اس سے آپ حضرات سبق حاصل کیجئے کہ جب ان کا خالق، ان کا مالک اللہ تعالیٰ ان کو اتنی محبت سے پکارتا ہے، ان کا ذاتی نام لے کر خطاب نہیں کرتا، تو ہم تو ان کے امتی ہیں، ہم تو ان کے غلام ہیں، ہمیں ان کو کتنی محبت اور کتنی تعظیم کے ساتھ پکارنا چاہیے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم نبی کریم علیہ السلام کو پکارا کریں تو بڑی تعظیم کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ اور بڑے القاب کے ساتھ حضور کو پکارا کریں، کیونکہ حضور سارے نبیوں کے سردار ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہمارے نبی ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، جبکہ ان کا خدا، ان کا مالک ان کو اس طرح پیار سے پکارتا ہے تو ہم غلاموں کو کتنے پیار اور کتنی تعظیم سے پکارنا چاہیے۔ چنانچہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا، فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اے ایمان والو، میرے رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہرا لو جیسا کہ تم ایک دوسرے کو پکارتے، یعنی میرے رسول کو اس طرح نہ پکارو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں سارے مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ میرے رسول کو پکارو تو بڑی تعظیم کے ساتھ، بڑی تکریم کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ پکارو، اس طرح نہ پکارو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کو کس طرح پکارتے، اس کا نام لیتے، او جمال الدین، او کمال الدین، او نتھو، او بٹو، یا کہتے ہیں او بابا، او بھائی۔ اللہ فرماتا ہے خبردار میرے رسول کو اس طرح نہ پکار، بلکہ ان کو بڑی تعظیم کے ساتھ پکار۔ کس طرح؟ یا رسول اللہ،
یا حبیب اللہ، یا رحمت للعالمین، یا شفیع المذنبین، اس طرح ان کو پکارو. تو دیکھو اگر آپ غور کریں تو ایک مسئلہ بھی حل ہوتا ہے، وہ یہ کہ اللہ نے پکارنے سے منع نہیں کیا کہ میرے رسول کو پکارو ہی مت، بلکہ اللہ فرماتا ہے پکارو مگر اس طرح نہ پکارو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. پکارو مگر تعظیم کے ساتھ، تکریم کے ساتھ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ کہہ کر پکارو. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پکارنے سے منع نہیں فرمایا. اب جو لوگ رسول اللہ کو پکارنے سے روکتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ نہ کہو، حضور کو نہ پکارو، غیر اللہ کو نہ پکارو، وہ قرآن کی آیتیں پڑھتے، عوام کو پتہ نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں میں یہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہا، مگر عوام کو یہ نہیں پتا کہ پڑھتا تو ہے قرآن کی آیت مگر ترجمے میں گڑبڑ مار رہا، اور قرآن کی آیت جو پیش کر رہا ہے وہ کس کے بارے میں اتری ہے یہ تو عوام کو پتہ نہیں ہوتا. عوام تو یہ دیکھتی ہے کہ لمبی لمبی داڑھی ہے اور آیت پڑھ رہا ہے، اس کا معاملہ ٹھیک ہو گیا. تو میں آپ کو بتاتا ہوں، دھیان کرو، قرآن کریم میں جتنی آیتیں یہ مخالفین پیش کرتے ہیں وہ سب بتوں کے بارے میں اتری ہے. من دون اللہ کا لفظ ان آیتوں میں موجود ہے، اور من دون اللہ سے مراد ہے بت، اور پکارنے سے مراد پکارنا نہیں ہے بلکہ عبادت کرنا ہے. خود ان کے بڑے مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کا ترجمہ اٹھا کر دیکھ لو، جتنی آیتیں ہیں یدعونا تدعونا ان سب کا معنی انہوں نے کیا ہے عبادت کرنا، اور یہی ترجمہ یہی معنی سارے مفسرین نے کیا. لیکن اب یہ لوگ ترجمے میں بھی گڑبڑ مارتے ہیں، اور وہ آیتیں جو بتوں کے بارے میں اتری ہیں اللہ نے فرمایا بتوں کو مت پکارو، یہ وہی آیتیں نبیوں اور رسولوں پر لگا کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رسول اللہ کو مت پکارو. تو دیکھو اللہ تو فرماتا ہے بتوں کو مت پکارو، اور یہ کہتے ہیں رسول اللہ کو مت پکارو. وہ بتوں والی آیتیں رسول اللہ پر لگاتے ہیں تو یہ ظلم نہیں ہے؟ اللہ آیت اتارے بت کے بارے میں اس کو لگا دیا جائے نبی اور ولی پر تو یہ ظلم نہیں؟ ظلم ہے. اور ظالموں کے واسطے قرآن رحمت اور شفا نہیں بلکہ ان کے نقصان اور خسران میں اضافہ کرتا. اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اللہ فرماتا ہے جو ہم قرآن اتارتے ہیں یہ مومنوں کے واسطے رحمت اور شفا، لیکن ظالم لوگ جو ہیں ان کے نقصان اور خسران میں یہ اضافہ کرتا. دیکھیے اس بات میں ایک نقطہ، اللہ نے یہ نہیں فرمایا ولا یزید الکافرین، نہیں فرمایا ولا یزید الظالمین. کافر تو قرآن پڑھتا ہی نہیں، قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کرتا ہی نہیں، تو ظالمین کیوں فرمایا؟ ظالم اس کو کہتی ہے جو انصاف نہ کرے. تو اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو قرآن تو پڑھتے ہیں مگر ترجمہ اور تفسیر کرتے وقت انصاف نہیں کرتے، ظلم کرتے ہیں، بتوں کے حق میں اتری ہوئی آیتیں نبیوں ولیوں پر لگاتے رہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ایسے ظالموں کے واسطے قرآن رحمت اور شفا نہیں ہے. چنانچہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم سے ایک جماعت الگ ہو گئی تھی. پہلے وہ حضرت علی کے ساتھ تھے، پھر انہوں نے حضرت علی کو چھوڑ دیا، الگ ہو گئے. جس وقت وہ الگ ہو گئے تو ان کو خطاب دیا گیا خوارج کا. خارجی کی جمع خوارج، یہ یعنی مسلمانوں سے نکل گئے، الگ ہو گئے. تو وہ خارجی جو تھے وہ بھی قرآن پڑھتے تھے لیکن ترجمہ غلط کرتے تھے. سب سے پہلے انہوں نے کیا ترجمہ غلط کیا؟ انہوں نے کہا ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں، نہ اللہ کے سوا کسی کا حکم ہے اور نہ کوئی حاکم. جب اللہ کے سوا کسی کا حکم ہی نہیں تو پھر حاکم بھی کوئی نہیں. جب حکم ہی نہیں تو حاکم کیسے ہوگا؟
حاکم کہتے ہیں حکم کرنے والے کو، جب اللہ کے سوا کسی کا حکم ہی نہیں ہے تو پھر کوئی حاکم بھی نہیں، بس اللہ کا ہی حکم ہے، اللہ ہی حاکم ہے۔ تو جب اللہ کے سوا نہ کسی کا حکم ہے نہ کوئی حاکم ہے تو حضرت علی بھی حاکم نہیں ہے، ہم ان کو حاکم نہیں مانتے، وہ الگ ہو گئے۔ جس وقت یہ آیت پڑھ کر الگ ہو گئے تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا کلمۃ حق ارید بہا باطل، کہ یہ جو کلمہ کہتے ہیں آیت پڑھتے ہیں وہ تو حق ہے، مگر جو اس کا مطلب اور مفہوم بیان کر رہے ہیں، جو اس آیت سے مراد لے رہے ہیں وہ غلط۔ تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو انہوں نے ایک آیت تو لے لی ان الحکم الا للہ کہ اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں، تو دوسری آیتوں کو چھوڑ دیا۔ اب دوسری آیتیں بھی پڑھیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے محبوب تیرے رب کی قسم کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے معاملات میں تجھے اپنا حاکم نہ مانے۔ تو بتائیے اگر اللہ کے سوا کسی کا حکم ہے ہی نہیں، کوئی حاکم ہے ہی نہیں، تو اس آیت میں اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ محبوب تیرے رب کی قسم کوئی مومن ہی نہیں بن سکتا جب تک اپنے معاملات میں اپنے جھگڑوں میں تجھے اپنا حاکم نہ مانے۔ تو اس آیت کا انکار ہوا۔ دوسری آیت دیکھیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تمہیں لوگوں میں حاکم بنا دیا جائے تو پھر عدل کے ساتھ حکم کرو۔ تو اگر کسی کا حکم ہے ہی نہیں اللہ کے سوا تو اللہ نے یہ کیوں فرمایا ان تحکموا بالعدل کہ عدل کے ساتھ حکم کرو؟ اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ جب تمہیں لوگوں میں حاکم بنا دیا جائے، جج بنا دیا جائے، قاضی بنا دیا جائے، مجسٹریٹ بنا دیا جائے، فیصلہ کرنے والا بنا دیا جائے تو عدل کے ساتھ حکم کرو۔ اگر اللہ کے سوا کسی کا حکم ہے ہی نہیں تو اللہ نے ہمیں کیوں حکم دیا کہ عدل کے ساتھ حکم کرو؟ تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ حقیقی حاکم اللہ ہی ہے، حقیقی طور پر جو حاکم ہے وہ اللہ ہی ہے۔ باقی اللہ تبارک و تعالی جس کو حکومت عطا کرے، جس کو اللہ تعالیٰ یہ عطا عطا کرے کہ وہ قاضی بنے یا جج بنے یا وہ مجسٹریٹ بنے یا وہ حاکم بنے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ بھی عدل کے ساتھ حکم کرے، تو وہ بھی حاکم ہوگا، مگر وہ مجازی حاکم ہوگا، اللہ کی عطا سے حاکم ہوگا، اس کا حکم بھی مانا جائے گا، مگر حقیقی حکم اللہ کا ہی ہے۔ پہلی آیت میں جو ہے ان الحکم الا للہ، تو مطلب یہ ہے کہ حقیقی طور پر حاکم اللہ ہی ہے۔ باقی دوسرے جو ہیں جن کو اللہ حاکم بنا دے وہ بھی حکم کریں گے، مگر ان کو چاہیے کہ حکم عدل کے ساتھ کریں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اسی طرح میں بھی مسلمانوں کا حاکم، امیر۔ امیر کا معنی کیا ہے؟ امیر کا معنی ہی ہے امر کرنے والا، اور امر حکم کو کہتی ہے، یعنی حکم کرنے والا۔ تو اگر اللہ کے سوا کوئی حکم کرنے والا ہی نہیں تو پھر امیر ہی بھی نہیں کسی کو کہنا چاہیے۔ تو یہ تو یزید کو بھی امیر کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ امیر یزید، ان سے یہ پوچھو امیر کا معنی کیا ہے؟ امیر کا معنی یہ ہے امر کرنے والا، اور امر حکم کو کہتی ہے۔ جب اللہ کے سوا کوئی حکم کرنے والا ہی نہیں تو پھر کوئی امیر بھی نہیں۔ تو پھر بولو حضرت ابوبکر صدیق کو امیر المومنین، حضرت عمر فاروق کو امیر المومنین کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ تو امیر المومنین کیوں کہتے ہیں ان کو؟ کہ وہ مومنوں کو امر کرتے تھے، حکم دیتے تھے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو تم میں امر والے ہیں، حکم دینے والے ہیں، ان کا حکم بھی مانو، جبکہ ان کا حکم اللہ رسول کے حکم کے خلاف نہ ہو۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، بات یہی ہے کہ یہ لوگ ایک آیت کو لے لیتے ہیں اور دوسری آیتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور عوام کو علم نہیں ہوتا، وہ چکر میں آ جاتی۔ عوام کو اگر چکر دینا ہو جن کو علم نہیں ہے تو آئیے میں بتاؤں کس طرح چکر دیا جا سکتا ہے۔ کوئی شخص چکر دینے والا یہاں کیماڑی میں آ جائے، بھٹا ولیج میں، اور وہ لوگوں سے کہے کہ بھائی شراب پینا جو ہے حرام نہیں ہے، بلکہ قرآن سے ثابت ہے کہ شراب پی سکتے ہیں،
تو سارے لوگ چونک پڑیں گے، حیران ہو جائیں گے. وہ کہے گا بھئی حیران کیوں ہوتے ہو، آؤ میں تمہیں قرآن دکھاتا ہوں. تو وہ قرآن لے آئے اور تمہیں بھی بلا لے اور کہے آؤ سنو. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب نہ جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو. جب تم نے شراب پی ہوئی ہو اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ. کب نماز کے قریب جاؤ، کب نماز پڑھو؟ حتی تعلموا ما تقولون، اس وقت نماز پڑھو جبکہ تم جانو کہ تم کیا کہہ رہے، تمہارے منہ سے کیا نکل رہا ہے. بے ہوشی کے عالم میں، نشے کے عالم میں نماز کے قریب نہ جاؤ. تو وہ اس آیت کو پڑھ کر یہ کہے کہ دیکھو اس آیت میں اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ شراب نہ پیو، منع تو نہیں کیا. یہ کہا ہے کہ جب تم نے شراب پی ہوئی ہو تو اس وقت نماز نہ پڑھو، نماز کے قریب نہ جاؤ. تو ثابت ہوا کہ شراب پینا تو جائز ہے. ہاں، شراب پینے کے بعد نماز نہیں پڑھنی چاہیے. ویسے تو اللہ نے شراب سے منع نہیں کیا، بلکہ ثابت ہوا کہ شراب پینا جائز ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جب تم نے شراب پی ہوئی ہو تو اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ. تو بولو وہ اس آیت سے شراب کو جائز ثابت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ ان پڑھ لوگوں کو چکر دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے. وہ کہے گا دیکھو اللہ نے کہاں منع کیا، اللہ نے کہاں منع فرمایا کہ شراب نہ پیو. اللہ تو فرماتا ہے شراب پیو، مگر جب شراب پی ہوئی ہو، نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. تو اللہ نے نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کیا، شراب سے تو منع نہیں کیا. تو جاہلوں کو تو وہ چکر دے سکتا ہے، لیکن جو پڑھا لکھا ہوگا، جو قرآن کو جاننے والا ہوگا، وہ اس چکر میں نہیں آ سکتا. ذرا غور کرو، میری طرف دھیان کرو ادھر. تو میرے بزرگوں اور دوستوں دیکھو، مسئلہ سمجھنے کا طریقہ کیا ہے. مسئلہ سمجھنے کا طریقہ یہ ہے، مثلا یہ شراب کا ہی مسئلہ ہے. تو اس کو سمجھنے کا طریق یہ ہے کہ شراب کے بارے میں جتنی بھی آیتیں ہیں قرآن میں ان سب کو سامنے رکھا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ پہلے کون سی آیت اتری ہے، اس کے بعد کون سی اتری ہے، پھر اس کے بعد کون سی اتری ہے، آخر میں کون سی آیت اتری، اور پھر اس مسئلے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو، ارشادات کو بھی جمع کیا جائے. ساری آیتوں کو، ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کر پھر جو مسئلہ نکالا جائے گا وہ حق ہو. لیکن دوسری آیتوں کو نظر انداز کر کے صرف ایک آیت کو لے لیا جائے تو پھر صحیح مسئلہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا اور لوگوں کو بھی شک شبے میں ڈالا جائے گا، اور ایسا کرنے والا خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آیت اس وقت اتری تھی جبکہ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی. تو جب شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی تو لوگ شراب پیتے تھے. تو ایک مرتبہ ایک صاحب نے نشے کی حالت میں نماز پڑھائی تو ان کے منہ سے قرآن کی الفاظ غلط نکل گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب نشے کی حالت میں ہو اس وقت نماز نہ پڑھو، کیونکہ تمہیں ہوش ہی نہیں ہے کہ تمہارے منہ سے کیا کچھ نکل رہا ہے. اس وقت نماز پڑھو جب تم ہوش میں ہو اور تمہیں پتا ہو کہ تمہارے منہ سے کیا نکل رہا. تو یہ اس وقت آیت اتری تھی جبکہ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، شراب کا پینا، جوئے کا کھیلنا، بتوں کا نصب کرنا اور جوئے کے تیر وغیرہ پھینکنا، یہ سب گندے اور شیطانی کام ہیں. ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ. تو اب یہ آخر میں آیت اتری، اس نے فیصلہ کر دی. اس سے پہلی آیت منسوخ ہو گئی. تو اب کوئی پہلی آیت ہی پڑھے اور دوسری نہ پڑھے تو وہ لوگوں کو چکر دے سکتا ہے. اسی طرح ان لوگوں کا حال ہے کہ تصویر کا ایک
اللہ تعالیٰ نے پکارنے سے منع نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا کہ میرے رسول کو پکارو تو اس طرح پکارو جس طرح کے تعظیم محبت کے ساتھ پکارا جاتا ہے، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح مت پکارو۔ اب یہ کہتے ہیں جی اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو، اور پیش کرتے ہیں آیتیں، اور وہ آیتیں اتری ہیں بتوں کے بارے میں، کیونکہ حضور علیہ السلام کے تشریف لانے کے وقت آپ جانتی ہیں کہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، خصوصاً عرب میں بت پرستی عام تھی۔ آپ نے بارہا سنا ہوا ہے کہ خانے کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، گھر گھر میں بت تھے، اور لوگ ان بتوں کو معبود مانتے تھے، لائی کی عبادت سمجھتے تھے، ان کو اپنا حاجت روا اور اپنا مشکل کشا مانتے تھے اور ان کو پکارتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بت جو ہیں ان کو مت پکارو، یہ تمہاری پکار نہیں سن سکتے، یہ تمہیں کیا، یہ تو اپنے آپ کو بھی نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ تو سارے مل کر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، مکھی بنانا تو کیا، مکھی بیٹھ جائے تو اس کو اڑا بھی نہیں سکتے، تم ان کے سامنے چیختے چلاتے رہو یا چپ رہو وہ ان کے واسطے برابر ہے، کیونکہ یہ پتھر ہیں اور تم ان کو پکارتے۔ تو اللہ نے آیتیں اتاری بتوں کے بارے میں کہ ان بتوں کو مت پکارو، یہ تمہاری پکار نہیں سنتے، تمہارے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ لیکن کتنا ظلم ہے کہ یہ 14ویں صدی میں یہ لوگ وہی آیتیں جو بتوں کے بارے میں اتری ہیں ان کو نبیوں اور ولیوں پر لگاتے رہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ سلسلہ کہاں سے چلا، ان خارجیوں سے جو حضرت علی سے الگ ہوئے۔ یہ میں نہیں کہتا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ خارجی جو ہیں یہ بدترین مخلوق ہے کہ اللہ نے جو آیتیں کافروں کے بارے میں اتاری ہیں ان کو مومنوں پر لگاتی ہیں، اور جو بتوں کے بارے میں اتاری ہیں ان کو نبیوں ولیوں پر لگاتی ہیں۔ تو یہ سلسلہ چلا ہے ان خارجیوں۔ آئیے میں ایک بات اور بھی عرض کروں، یہ جو خارجی الگ ہو گئے تھے ان کے ساتھ پھر حضرت علی نے لڑائی کی تھی اور ان کو مارا، قتل کیا۔ اس لڑائی کا نام ہے جنگ نہروان۔ ذرا غور سے سننا یہ بات، یہ جو خارجی تھے نا یہ بڑے پکے نمازی تھے، بڑے ماتھوں پر محراب پڑے ہوئے تھے، ان کی وہ شلواریں اور پاجامے جو ہے ان کے پائچے اتنے اتنے اونچے تھے، اتنے تھے، اور شرع شریف کے بڑے پابند، بڑے قرآن شریف انہوں نے باندھے ہوئے تھے اور گلے میں لٹکائے ہوئے تھے، اور بڑے نمازی پرہیزگار ذکر اذکار کرتے تھے۔ حضرت علی کے ساتھی جو تھے جب وہ ان کے خلاف لڑتے تھے، تلوار چلاتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ تو نمازیں پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ان کے ماتھوں پر محراب پڑے ہوئے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور ان پر تلوار چلا رہے ہیں، کہیں ہم دوستی نہ ہو جائیں، کیونکہ مسلمان کو مارنا، قتل کرنا، کلمہ کو نماز پڑھنے والے یہ تو بڑے نیک پرہیزگار ہیں۔ یہاں تک حضرت علی کے بعد ساتھی کہتے ہیں کہ ایسا تقویٰ، ایسی پرہیزگاری، ایسی مسلمانی ہم نے دیکھی نہیں تھی، بڑے پرہیزگار بظاہر۔ تو بعض لوگ شک شبے میں پڑ گئے کہ کہیں ایسے لوگوں کے ساتھ لڑائی کر کے ان کو مار کے ہم خود نہ دوزخی ہو جائیں۔ تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ شک شبے میں نہ پڑو، ان کے ماتھوں کے محراب کو نہ دیکھو، ان کی نمازوں اور شکل و صورتوں کو نہ دیکھو، یہ اللہ کی مخلوق میں سے بدترین لوگ ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یا حضرت ہمیں پھر کچھ سمجھائیے، اس طرح کہنے سے تو ہماری تسلی نہیں ہوتی، ذرا ہماری تسلی کیجیے کہ یہ اللہ کی مخلوق میں سے کس طرح بدترین ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر ایسا کرو، ان کے جو لوگ قتل ہوئے ہیں ان مقتولوں میں ایک آدمی کی لاش کو ڈھونڈو، اس آدمی کے ہاتھ پر، ہاتھ کے اوپر ایک گرما سا بنا ہوا، گوشت ابھرا ہوا، آپ نے عدل نہیں کیا، آپ عدل نہیں کر رہے، عدل کیجئے۔ حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ جلال میں آ گئے، فرمایا تیری
ہلاکت اور بربادی ہو تو مجھے کہتا ہے کہ عدل کرو، آپ عدل نہیں کر رہے۔ فرمایا اگر میں عدل نہیں کروں گا تو اور کون عدل کرے گا؟ خدا کی قسم روئے زمین پر مجھ جیسا عدل کرنے والا اور کوئی نہیں ہے، اور تو مجھے کہتا ہے کہ میں عدل نہیں کر رہا۔ حضرت عمر نے اسی وقت تلوار میں آنکھ سے باہر نکالی کہ یا رسول اللہ اجازت ہو تو اس منافق کی گردن ماروں، بے ایمان کی۔ حضور نے فرمایا نہیں، ابھی اس کے مرنے کا وقت نہیں آیا، ابھی اس کے مرنے کا وقت نہیں۔ حضور نے فرمایا میری امت کے بہترین لوگ اس کو ماریں گے، اور جس دن یہ مرے گا اور اس کے ساتھی مریں گے، یہ اور اس کے ساتھی بدترین خلق ہوں گے اور ان کو مارنے والے بہترین خلق ہوں گے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کی نسل سے پیدا ہوتے رہیں گے لوگ۔ سنو، حضور نے ان کی نشانیاں فرمائی، نشانی حضور نے فرمایا اس کی نسل سے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، اور ان کی شکلیں کیسی ہوں گی؟ حضور نے فرمایا کہ ان کی زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی ہوں گی، دل بھیڑیوں سے زیادہ سخت ہوں گے، اور اگر یہ لفظ نہ ہو تو جو مرضی سزا دینا اور کوئی اس کی تردید کرے تو مجھے بلا لینا، میں یہی رہتا ہوں۔ حضور نے جو نشانیاں فرمائی اس میں یہ بھی فرمایا کہ وہ شلواروں اور پجاموں کے پائچے ٹخنوں سے اونچے اونچے رکھیں گے، ایسے ہوں گے، شلواروں اور پجاموں کے پائچے ٹخنوں سے اونچے اونچے رکھے، اور فرمایا سیماہم متحدی، سر منڈائیں گے اور پٹھے نہیں رکھیں گے، کانوں تک باہر نہیں رکھیں گے، سر منڈائیں گے۔ اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ جتنے بھی سر منڈائیں گے وہ انہی میں سے ہوں گے، نہیں، ان کی خاص نشانی یہ ہے کہ وہ سر منڈائیں گے، اور یہ بھی نہ سمجھنا کہ جو بھی پاجامے یا شلواروں کے پائچے اونچے رکھے وہ انہی میں سے ہوگا، ان کی خاص علامتیں حضور نے فرمایا شلواروں کے اور پاجاموں کے پائچے ٹخنوں سے اونچے اونچے رکھیں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ نمازیں پڑھیں گے نا تو رکوع سجود بڑے لمبے لمبے کریں گے، ٹھہر سچے مسلمان ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو حقیر سمجھیں گے، یعنی چھوٹا۔ سچے مسلمان جو ہوں گے نا وہ اتنے لمبے لمبے رکوع سجدے نہیں کریں گے، لمبے لمبے رکوع لمبے لمبے سجدے کریں گے کہ سچے مسلمان ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو چھوٹا سمجھیں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھیں گے، یقرؤون القرآن، لیکن فرمایا لا یجاوز حناجرہم، اے جڑا نا ہنجرا حلق، حضور نے فرمایا اتھوں تھلے قرآن نہیں اترے گا، زبانوں پر ہوگا، ان کی زبانوں پر قرآن ہوگا، مگر اس حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی اس قرآن کا اثر دل پر نہیں ہوگا، دل میں اس کی ہدایت اور نورانیت، زبانوں پر قرآن ہوگا۔ فرمایا حدیث بھی پڑھیں گے، حدیث بھی پڑھیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری نشانیاں بیان کر دی کہ سر منڈے ہوئے ہوں گے، پائجامے اونچے اونچے، ٹخنوں سے پائچے اونچے اونچے ہوں گے، زبانیں بڑی میٹھی ہوں گی، دل بھیڑیوں سے زیادہ سخت ہوں گے، لمبی لمبی نمازیں پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، مگر حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ ساری نشانیاں حضور نے بیان فرمائی کہ وہ اس کی نسل میں سے ہوں گے، اور جس نے حضور سے کہا تھا کہ آپ نے عدل نہیں کیا، اور حضور نے ایک اور خبر دی، دیکھو یہ اسی واسطے تو یہ غیب کے قائم نہیں کہ حضور نے انہوں کا بھی پول کھول چکیا، انہوں کا پول نہ کھول دیتے من لیتے، انہوں نے دکھ ہے بھی ساڈا کیوں پول کھول چکیا، ساڈیاں انہیں نشانیاں بھی دس دیے، اسی واسطے کہتے تھی غیب دے ہی منکر ہو جاؤ، بھی جانتے ہی نہیں تھا۔ لو سنو، دھیان کرو ذرا، حضور نے فرمایا، ذرا دھیان کرو میری بات ادھر سنو، حضور نے فرمایا اس کی نسل سے جو لوگ پیدا ہوں گے نا وہ مسلمانوں سے دشمنی کریں گے، کافروں سے دوستی کریں گے، اور ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ جا ملے گا، آخری جو ان کا گروہ ہوگا وہ دجال کے ساتھ جا ملے گا۔ چنانچہ جہاں بھی
ایک بات عرض کروں پھر میں آگے چلتا ہوں۔ حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب دجال آئے گا دجال تو وہ کوشش کرے گا مدینے شریف کے اندر داخل ہونے کی، تو وہ احد پہاڑ کے قریب آ کر کھڑا ہوگا، مدینے شریف سے باہر 3-4 میل کے فاصلے پر کھڑا ہوگا ایک پہاڑی کے اوپر، اور کہے گا کہ یہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، یہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں کہہ رہا ہوں، دجال تھوڑا کہنا، یہ احمد کا شہر۔ تو فرمایا دجال مدینے شریف میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، میں داخل نہیں ہو سکے گا، فرشتے اس کو روک دیں گے۔ تو نبی کریم نے فرمایا اس وقت مدینے میں سے 70,000 منافق نکلیں گے اور وہ نکل کر دجال کے ساتھ مل جائیں گے۔ 70,000 منافق حضور نے فرمایا اس وقت مدینے میں ہوں گے۔ ایک کہنے حضور ہے مجھے غیب نہیں کہ دجال نے ابھی پتہ نہیں کب آنا ہے، اور حضور نے سب کچھ ہی بیان فرما دیا۔ فرمایا 70,000 منافق اس وقت مدینے میں ہوں گے اور وہ مدینے سے نکل کر سارے دجال کے ساتھ مل جائیں گے۔ تو دیکھ لو انہاں دا ہی مدینے وچ غلبہ جے، انہاں دی نا یہ جا رہے ہیں، ہن بھی اوتھے کھڑا کھڑے انہاں دے بندے جا رہے ہیں، انہاں نے اوتھے ہونا ہے، تے دجال آئے گا تے انہاں نے ملنا ہے، کیونکہ یہ میرے نبی کی پیشین گوئی ہے جو کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ حضور نے فرمایا اس کی نسل میں سے پیدا ہو جس نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ نے عدل نہیں کیا۔ چنانچہ حضرت علی نے فرمایا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے حضور سے کہا تھا کہ آپ نے عدل نہیں کیا، تو نبی کریم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جس دن یہ مرے گا اور اس کے ساتھی اور یہ اللہ کی مخلوق میں سے بدترین ہوں گے اور ان کو مارنے والے بہترین ہوں گے، تو ساتھیوں سے فرمایا شک شبہ نہ کرو، ان کی داڑیاں، ان کے ماتھوں کے محراب اور ان کی ظاہری عملوں و نمازوں کو مت دیکھو، یہ اللہ کی مخلوق میں سے بدترین لوگ ہیں۔ اور ان کا کام کیا تھا؟ صحیح بخاری کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر کا قول ہے کہ یہ لوگ بتوں کے حق میں اتری ہوئی، کافروں مشرکوں کے حق میں اتری ہوئی آیتیں مومنوں پر لگاتے رہتے۔ وہ لوگ مشرک بتوں کو پکارتے تھے تو وہی آیتیں یہ پڑھ کر ہم پر لگاتے، اور ہمیں یہ مشرک کہتے ہیں اور بتوں کے حق میں اتری ہوئی آیتوں کو نبیوں ولیوں پر چسپاں کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ پرانا چلا رہا، لیکن تمہیں اگر اپنا ایمان بچانا ہے تو ان کے چکر میں مت آؤ۔ اللہ نے آیتیں اتاری ہیں بتوں کے بارے میں اور یہ لگاتے رہتے ہیں نبیوں ولیوں۔ عام لوگوں کو علم نہیں ہوتا، وہ ان کے چکر میں آ جاتے کہ قرآن پڑھ رہے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں، انہوں نے جو رسالے کتابیں لکھی سب بتوں والی آیتیں، من دون اللہ والی آیتیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی عدل انصاف کرنے کی توفیق دے۔ ظلم بہت بری چیز ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، ظلم کرنے والوں کے واسطے ہم نے بڑا دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ پتہ اٹھے جا کے لگے جس وقت رسول اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا یا اللہ یہ مجھے بت ٹھہراتے تھے اور بتوں کے حق میں اتری ہوئی آیتیں مجھ پر چسپاں کر کے مجھے بتوں کی مانند اور بتوں کی مثل قرار دیتے تھے، اس وقت احکم الحاکمین فیصلہ کرے گا اور ظالموں کو پتہ چلے گا کہ ظلم کا انجام کتنا سخت ہوتا۔ خیر دور چلی گئی بات، اب آؤ یہ دیکھیں، یہ تو کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو، جو اللہ کے سوا کسی کو پکارے گا یا کہے گا وہ مشرک ہو جائے گا۔ اگر ان کا فتویٰ مان لیا جائے نا کوئی مومن رہتا ہی نہیں، یہ بھی نہیں رہتا، کیونکہ نبی کریم کے صحابہ سے لے کر آج تک کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، اولیاء، علماء، خود دیوبند کے بڑے بڑے مولوی سب رسول اللہ کو یا کہہ کے پکارتے چلے آئے اور ابھی بھی پکارتے۔ ان کی کتابوں کے میں نے حوالے دیے۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا جو کسی اور کو پکارے وہ مشرک ہے، تو ان کے فتوے سے تو کوئی بچا ہی نہیں، ان کے فتوے سے کوئی نہیں بچا۔ تو اصل میں آؤ مسئلہ کیا ہے؟ دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو معبود سمجھ کر، خدا سمجھ کر
پکار. یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کے پاس جو قدرت اور طاقت ہے وہ ذاتی ہے, مستقل ہے, یہ شرک. اور اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ یہ اللہ کا محبوب ہے, اللہ کا پیارا ہے, اللہ نے اس کو قدرت و طاقت دی ہے, یہ اللہ کی دی ہوئی قدرت و طاقت سے ہماری پکار کو سنتے ہیں, ہماری مدد فرماتے ہیں, یہ ہرگز شرک نہیں. اور مسلمان یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کریم کو اللہ نے قدرت کمالات عطا فرمائے ہیں. سارے نبیوں ولیوں کو جو قدرتیں اور کمالات حاصل ہیں وہ اللہ کے دیے ہوئے ہیں, اللہ کی عطا کیے ہوئے ہیں. کوئی مسلمان کسی نبی ولی کو خدا نہیں مانتا اور یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ ان کے کمالات ذاتی ہیں, بلکہ سب یہی مانتے ہیں کہ نبیوں ولیوں کے سارے کمالات اللہ کے عطا کیے ہوئے ہیں. یہ ہرگز شرک نہیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. تو اب یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی, یہاں پر بات چل رہی, آگے کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی, نبی کے معنی ہے غیب کی خبریں دینے والا. بولو بھائی سارے, نبی کا معنی کیا ہے؟ غیب کی خبر دینے والا. چنانچہ اس کی وضاحت کرو. لفظ نبی جو ہے اصل میں ہے نبیون, فعیل ان کے وزن پر صیغہ ہے صفت مشبہ, اور اس کا مصدر اور مادہ ہے نباؤن, اور نبا کے معنی ہے خبر. نبا کے معنی خبر. قرآن کی آیتیں پیش کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ, اے محبوب تلاوت کیجئے, سنائیے ان کو نبأ نوح, نوح کی خبر. تو بولو بھائی نبا کے معنی کیا ہوئے؟ خبر. اللہ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ, اے محبوب ان لوگوں کو آدم کے دونوں بیٹوں کی سچی سچی خبریں سنائیے. نبا کے معنی خبر. اللہ فرماتا ہے نبّئ عبادی, میرے بندوں کو خبر دے دیجیے. تو نبا کے معنی ہے خبر, اور نبیوں کے معنی ہے خبر دینے والا. نبی کے معنی خبر دینے والا. تو آپ کہیں گے کہ اگر نبی کے لفظی معنی ہے خبر دینے والا تو خبریں تو ریڈیو بھی دیتا ہے اور ہر زبان میں دیتا ہے, اردو میں بھی, سندھی میں بھی, انگریزی میں بھی, پنجابی میں بھی, پشتو میں بھی, بلوچی میں بھی. ریڈیو بولو ہر زبان میں خبریں دیتا ہے یا نہیں؟ ریڈیو سے خبریں نشر ہوتی, اخبار جمائی خبر کی ہے, اخبار میں ساری خبریں ہی ہوتی ہیں کہ آج فلاں جگہ یہ ہو گیا, فلاں جگہ یہ ہو گیا. تار کے ذریعے سے ہم خبر دیتے ہیں ایک دوسرے کو, خط لفافے کے ذریعے سے خبر دیتے ہیں, آدمی بھی ایک دوسرے کو خبریں دیتی. تو نبی کے معنی خبر دینے والا, تو پھر کیا جب نبی کے معنی خبر دینے والا تو جو بھی خبر دے گا وہ نبی ہو جائے گا. پھر تو ریڈیو کو بھی نبی کہنا چاہیے, اخبار کو بھی نبی کہنا چاہیے, خط لفافہ سب کو نبی. تو سنو, ریڈیو خبریں دیتا نبی نہیں, اخبار خبریں دیتا ہے نبی نہیں, آدمی ایک دوسرے کو خبریں دیتے ہیں مگر وہ نبی نہیں. کیوں کہ ریڈیو خبریں دیتا ہے زمین والوں کی, اخبار خبریں دیتا ہے فرش والوں کی, نبی وہ ہوتا ہے جو خبریں دیتا ہے عرش والوں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. یہ خبریں دیتے ہیں فرش کی, نبی خبریں دیتا ہے عرش کی. یہ خبریں دیتے ہیں مخلوقات کی, نبی خبر دیتا ہے خالق کی. اسی واسطے نبی کی اضافت ہوتی ہے اللہ کی طرف, نبی اللہ. نبی کے معنی خبر دینے والا, جب اس کی اضافت اللہ کی طرف ہوئی تو معنی یہ ہوگا اللہ کی خبر دینے والا. تو بولو اللہ غیب ہے یا نہیں؟ اللہ غیب, اور اللہ کی باتیں بھی غیب. تو وہ اللہ کی باتیں نبی, وہ اللہ کی باتیں بندوں تک کون پہنچاتا ہے؟ نبی کے ذریعے سے
اللہ کی خبریں بندوں کو معلوم ہوتی. ہمیں اللہ کا پتہ چلا تو نبی کریم کے ذریعے سے پہلے نبیوں کا پتہ چلا, قیامت کا پتہ چلا, جنت و دوزخ کا پتہ چلا, جنت کی نعمتوں دوزخ کی سزاؤں کا پتہ چلا. ساری خبریں سرکار دو عالم نے دی. اگر کوئی کہے کہ قرآن سے پتہ چلا تو میں کہتا ہوں کہ قرآن کا پتہ کس نے دیا؟ قرآن کے قرآن ہونے کا پتہ کیسے چلا؟ وہ تو نبی پاک کے ذریعے سے. تو سارے غیبوں کا ذریعہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے. اسی بات سے نبی کا معنی ہے غیب کی خبر دینے والا. چنانچہ لغت بھی اٹھا کر دیکھ لو. المنجد عربی کی بڑی مشہور لغت, مصباح اللغات اور دوسری جو لغتی ہیں ان کو اٹھا کر دیکھو. نبی کا معنی کیا ہے؟ المخبر عن الغیب. یہ نبی کا معنی ہے غیب کی خبریں دینے والا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اور انصاف سے بتانا کہ جب نبی کے معنی ہے غیب کی خبر دینے والا تو خبر وہی دے گا جو خبر جانتا ہوگا. جو خبر رکھتا ہوگا وہی دوسرے کو خبر دے گا نا. مثلا میں آپ سے پوچھوں کہ بھائی وہ فلاں بات بتاؤ تو آپ کہیں گے مجھے خبر نہیں. جب آپ کو خبر نہیں ہوگی تو مجھے خبر دیں گے؟ مجھے خبر دوسرے کو آپ اسی وقت ہی دے سکیں گے جبکہ آپ خود خبر رکھیں گے. بولو اسی چیز کی خبر دی جاتی ہے نا جس کا علم ہو, جس کا پتہ ہو. تو جب نبی کے معنی غیب کی خبر دینے والا, تو اگر نبی کو غیب کا پتہ ہی نہیں تو وہ غیب کی خبر دوسرے کو کیا دے گا؟ تو ماننا پڑے گا کہ نبی کے معنی ہے اللہ کی عطا سے غیب جاننے والا اور جان کر دوسروں کو بھی غیب کی خبر دینے والا. اور یہ کہتے ہیں نبی غیب نہیں جانتا. معلوم ہوا کہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے نبی غیب نہیں جانتا وہ نبی کو نبی ہی نہیں مانتا, کیونکہ نبی کے تو مانے ہی ہے غیب کی خبر دینے والا اور یہ غیب کے منکر ہے. تو گویا یہ نبی کو نبی ہی نہیں مانتے, نبی ہی نہیں مان. اور اب سنو, یہ آیتیں پیش کرتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. تو یہ وہی بات جو میں نے پہلے پیش کی ہے نا کہ وہ جیسے کوئی شراب کی ایک آیت پڑھ دے اور دوسری نہ پڑھے, یہ ڈنڈی مار جاتے. یہ لوگ نے ڈنڈی مار جان لو, جنہیں پورا نہیں توڑنا ہے ہج کر دینا. یہ ڈنڈی مار لوگ ہیں, ایک طرف دکھاتے ہیں دوسری طرف نہیں. تصویر کا ایک رخ پیش کرتے ہیں دوسرا نہیں پیش کرتے. مثلا یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں آیتیں پیش کرتے ہیں لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ, کہ زمین آسمان میں جتنے ہیں ان میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. تو یہ آیت قرآن شریف کی پیش کر کے کہتے ہیں دیکھو صاحب لکھا ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. تو جو یہ عقیدہ رکھے گا کہ اللہ کے سوا دوسرا غیب جانتا ہے وہ مشرک ہے. ذرا دھیان کرو, ادھر توجہ کرو. اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا تو اللہ کی اس آیت کی تکذیب ہوتی ہے. مثلا اللہ تو یہ فرماتا ہے کہ میرے سوا کوئی نہیں جانتا. آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور حضور نے غیب کی خبریں دی ہیں کیا نہیں؟ جو پہلے ہو چکا, جو قیامت تک ہونے والا قسم حضور نے بیان کر دیا. اور اللہ فرماتا ہے میرے سوا کوئی جانتا نہیں. تو اگر اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں تھا تو پھر کوئی غیب کی خبر بھی نہیں دے سکتا تھا. تو جب نبی کریم نے غیب کی خبریں دی, جو پہلے ہو چکا تھا, جو بعد میں ہونے والا تھا, سارا بیان کیا, تو پھر اللہ کی آیت جھوٹی ہوتی ہے کہ اللہ تو کہتا ہے میرے سوا جانتا کوئی نہیں اور نبی کریم غیب کی خبریں دے رہے ہیں. سمجھنے کے لیے میں ایک مثال پیش کروں, بات بڑی جلدی سمجھ میں آ جائے گی. مثلا میں یہ کہوں کہ اس مجمع میں کوئی انگریزی نہیں جانتا, میں یہ کہوں کہ اتنے مجمع میں کوئی انگریزی نہیں جانتا, اور کوئی صاحب اٹھ کر انگریزی بولنا شروع کر دیں
تو بولو کیا نتیجہ نکلے گا کہ مولوی صاحب نے جو بات کی تھی وہ غلط تھی. مولوی صاحب نے یہ کہا کہ کوئی انگریزی نہیں جانتا اور بولو یہ انگریزی بول رہا. اگر یہ جانتا نہ ہوتا تو انگریزی بولتا کیسے؟ تو میری بات جھوٹی ہو جائے گی یا نہیں؟ لوگ کہیں گے مولوی صاحب نے غلط کہا، ان کو پتا نہیں تھا. اب اسی طرح سمجھو اللہ فرماتا ہے میرے سوا کوئی نہیں جانتا اور رسول اللہ غیب کی خبریں دے رہے. تو اس سے تو اللہ کی آیت کی تکذیب ہوتی ہے، اللہ کی بات جھوٹی ہوتی ہے. یا یہ کہیں کہ رسول اللہ نے خبریں نہیں دی ہے. جیسا کہ میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضور نے فرمایا جب دجال آئے گا تو مدینے میں 70,000 منافق ہوں گے اور نکل کر سارے دجال سے مل جائیں. حضور نے فرمایا میرے پاس 30 دجال کذاب ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. حضور نے فرمایا میرے پاس فتنہ پرور لوگ پیدا ہوں گے جو فتنہ چلائیں گے اور فرمایا وہ 300 ہوں گے. حضور نے ان کے نام، ان کے باپ دادوں، خاندان، قبیلوں کے نام بھی بتا دیے. حضور نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا عورتیں اپنے سروں پر بال ایسے رکھے گی جیسے اونٹوں کے کوہان ہوتے ہیں. جوڑے بڑائی پھردیاں نے انہوں نے اونٹا کے کوہان ورگے ہیں کہ نہیں. حضور نے فرمایا عورتیں لباس پہنے گی اور لباس پہننے کے باوجود بھی وہ ننگی ہوگی، یعنی اس قسم کا لباس ہوگا اور یہاں سب کچھ نظر آتا ہوگا. حضور نے فرمایا ایسا زمانہ آئے گا کہ سود عام ہو جائے گا، لوگ سود سے بچنا چاہیں گے تو نہیں بچ سکے. فرمایا ایسا زمانہ آئے گا لوگ شراب پیئیں گے، نام اس کا کچھ اور رکھ لیں، کوئی چیز سرکار نے نہیں چھوڑی. صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اهل الجنة منازلهم واهل النار منازلهم حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضور نے حضرت عمر کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عمر فرماتے ہیں نبی کریم نے مخلوقات کی ابتدا سے لے کر جنتیوں کے جنت میں جانے اور دوزخیوں کے دوزخ میں جانے تک کی ساری خبریں ہمارے سامنے بیان فرمائی. مخلوقات کی ابتدا سے لے کر قیامت قائم ہو گئی، حساب کتاب ہو گئے، جنتی جنت میں اپنی اپنی منزلوں میں پہنچ گئے، دوزخی دوزخ میں اپنے اپنے ٹھکانوں میں پہنچ گئے. یہ ساری خبریں سرکار نے ہمارے سامنے بیان فرمائی. تو بولو اگر حضور جانتے نہیں تھے تو بیان کیسے فرما دی؟ اب بات میری سمجھ میں آئی ہے؟ پھر اس کا احاطہ کرتا. اللہ فرماتا ہے کہ میرے سوا کوئی نہیں جانتا اور رسول اللہ خبریں دے رہے. تو اس سے تو اللہ کی بات جھوٹی ہوتی کہ اللہ تو کہتا ہے میرے سوا کوئی جانتا نہیں. جب اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں تو پھر رسول اللہ خبریں کیسے دے رہے؟ تو ماننا پڑے گا کہ اس آیت کا مطلب کچھ اور ہے. آؤ میں بتاؤں کیا مطلب ہے. یہ جو فرمایا نا کہ میرے سوا کوئی نہیں جانتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ذاتی طور پر، حقیقی طور پر، خود بخود، بغیر کسی کے بتانے کے، بغیر کسی کی تعلیم کے میں جانتا. کیونکہ اس زمانے میں کاہن، ساحر، نجومی، غیر دانی کے دعوے کرتے. اللہ نے فرمایا یہ جتنے زمین و آسمان میں ہیں ان میں ذاتی طور پر کوئی غیب کو جاننے والا نہیں، میں جانتا ہوں. اور آگے وہ جانتا ہے جس کو میں خبر دے دوں، جس کو میں عطا فرما دوں. تو اب دیکھیے کہ اللہ نے رسولوں کو علم غیب عطا کیا ہے یا نہیں کیا. تو اللہ فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. جاننے والا ہے وہ غیب کا، وہ اپنے غیب پر کسی کو غالب اور مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسول. ما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. اللہ کی یہ شان نہیں کہ ہے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے دے. اللہ غیب کا علم دینے کے واسطے اپنے رسولوں میں سے جن کو چاہتا ہے چن لیتا. وہ آیت بھی حق ہے، یہ آیتیں بھی حق ہے. جن آیتوں میں نفی ہے ذاتی طور پر جاننے کی، اور جن آیتوں میں اس بات ہے عطائی طور پر جاننے کا. اور قسم خدا کی ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ
کہ نبی کریم علم غیب جانتے ہیں اللہ کی عطا سے، اللہ نے ان کو علم غیب عطا کیا، ذاتی طور پر کوئی نہیں جانتا، ذاتی طور پر جاننا صرف اللہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ تو دیکھو نا یہ کیا کرتے ہیں، نفی کی آیتیں پیش کرتے رہتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ کے، اور دوسری آیتیں ٹھپی رکھتی ہیں۔ تو بولو یہ ظلم ہوا یا نہیں ہوا؟ تصویر کا ایک رخ دکھایا دوسرا نہ دکھایا۔ چنانچہ اس مسئلے کی وضاحت کے لیے میں ایک دو آیتیں اور پیش کروں، دیکھو ذرا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان العزت للہ جمیعا، ان العزت بے شک عزت للہ اللہ کے لیے، کتنی؟ جمیعا ساری کی ساری۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ ساری کی ساری عزت اللہ کے واسطے۔ تو بولو بھئی اگر تم کسی اور کے لیے عزت مانو گے تو پھر کس طرح مانو گے؟ عزت تو ساری اللہ کے واسطے، ساری کی ساری عزت تو اللہ کے واسطے، تو کسی دوسرے کے واسطے عزت کیسے مانو گے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ساری کی ساری عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، ساری کی ساری۔ تو آپ کسی دوسرے کے لیے اگر عزت مانو گے کہ یہ عزت والا شخص ہے، معزز شخص ہے، تو وہ کیسے مانو گے؟ تو آؤ میں تمہیں بتاؤں کیسے مانو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایمان والو تم یوں کہو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اے اللہ تو جس کو چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ تو اب دونوں آیتوں کو ملا، ایک آیت اور پڑھ لو پھر تینوں کو ملا کر نتیجہ نکالو۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے واسطے، لیکن منافق نہیں جانتے۔ اب تینوں آیتوں کو دیکھیں۔ ایک آیت میں تو فرمایا عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے، تو آمنا وصدقنا، کیا مطلب؟ حقیقی طور پر، ذاتی طور پر ساری عزتوں کا مالک اللہ۔ آگے اللہ کی شان کیا؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ، اور جس کو چاہے عزت دے دے، جس کو چاہے عزت چھین لے۔ تو جس کو اللہ عزت دے گا اس کے لیے اللہ کی دی ہوئی عزت مانو گے یا نہیں؟ کہو گے اس کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے۔ تو اب ہم اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ تو نے کس کو عزت دی ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے واسطے۔ تو اللہ کے لیے ذاتی طور پر، رسول اللہ اور مومنوں کے واسطے عطائی طور پر اللہ کی عطا سے۔ اب اگر کوئی پہلی وہی آیت پڑھتا رہے ان العزت للہ جمیعا، ساری عزت اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ تصویر کا ایک رخ پیش کر رہا ہے، دوسرا ایک ڈنڈی مارے۔ چنانچہ اور سنیے، میں آپ کو ایک دلیل اور بتاؤں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ سارا ملک اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بولو بھائی ملک کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے۔ تو امریکہ والوں کے ہاتھ میں بھی ہے کہ نہیں کوئی تھوڑا سا ملک؟ روس والوں کے ہاتھ میں بھی ہے یا نہیں؟ اور جاپان والوں کے ہاتھ؟ ساری زمین پر بولو ہر جگہ جن لوگوں کی حکومت ہے، سارا نقشہ لے لو روئے زمین کا، اور جتنے ملک ہیں وہ سب ان لوگوں کے ہاتھ میں ہیں یا نہیں؟ امریکہ امریکہ والوں کے پاس، روس روس والوں کے پاس، جاپان جاپان والوں کے پاس، انڈیا انڈیا والوں کے پاس، پاکستان پاکستان، افغانستان ایران، جتنے کوئی چپا کوئی ٹکڑا ایسا خالی ہے تو اب لوگ کہیں گے کہ ساری روئے زمین پر جتنے ملک ہیں ان سب پر تو دوسروں کا قبضہ ہے، تو اللہ کے ہاتھ میں پھر کیا رہا؟ تبارک الذی بیدہ الملک۔ ادھر اللہ فرماتا تھا اگر جو لوگ بڑے بڑے اولیاء اللہ کو کافر مشرک سمجھتے ہو، توبہ توبہ، آج تک کسی نے اتنی جرأت اور ہمت نہیں کی، 1400 سال ہو گئے ہیں، یہ کیماری سے
مسئلہ اٹھا ہے کہ غوث اعظم جیسے بزرگ اور حضرت شیخ محی الدین ابن عربی جیسے، حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری جیسے ان بزرگوں کو انہوں نے کافر و مشرک کہا. آسمان پھٹ پڑے، زمین پھٹ جائے اور غرق ہونے کا مقام ہے یہ. پتہ نہیں یہ کیسے معاملہ رکا ہوا. ایسے ایسے بزرگ جو دین کے ستون، جنہوں نے دین کو زندہ کیا، لاکھوں کافر مسلمان کیے، جن کی بدولت دین اسلام لوگوں کو پہنچا، اگر انہی جیسے بزرگ کافر اور مشرک تھے تو مسلمان تو پھرتے تھے. غوث اعظم کافر تھے، مسلمان نہ. خواجہ غریب نواز کافر اور مسلمان. جو ایسے بزرگوں کو کافر مشرک کہتا ہے، خود کافر مشرک بے ایمان ہے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بزرگان دین دیکھتے ہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان کا دیکھنا میرا دیکھنا، ان کا سننا میرا سننا. تو یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے غیب کی خبریں دینے والے، ہم نے تجھے حاضر و ناظر بنا کے بھیجا ہے. مبشر کے متعلق عرض کرتا ہوں. ایک دوست نے مسئلہ پوچھا، پہلے وہ عرض کر. انہوں نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازہ مبارک کیسے پڑھی گئی. اچھا، انہوں نے پوچھا ہے کہ جس طرح آج کل نماز جنازہ ہوتی ہے، 4 تکبیریں پڑھی جاتی ہیں، کہ اسی طرح نماز جنازہ پڑھی گئی ہے یا کسی اور کا. تو یاد رکھو، حضور کی نماز جنازہ اس طرح نہیں پڑھی گئی جیسے آج کل پڑھتی، کہ امام آگے کھڑا ہوتا ہے، پیچھے مقتدی کھڑے ہوتے ہیں اور وہ 4 تکبیریں کہتے ہیں اور وہ اس میں نہیں. حضور کی نماز جنازہ کیا تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں حضور تشریف فرماتے، وہیں آپ کی وفات شریف ہوئی تھی. اسی حجرے میں آپ جلوہ کرو، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق نے حدیث سنائی کہ جہاں نبی کی وفات ہوتی ہے وہیں اس کو دفن کیا جاتا ہے. تو کیا ہوتا تھا؟ حضرت علی ایک طرف کھڑے ہوئے کی آیت پڑھتے تھے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور 10 آدمی کمرے میں جاتے تو وہ نبی کریم پر درود و سلام پڑھتے اور یہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ، آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، اللہ کے احکام ہم تک پہنچا دی، آپ نے اپنی رسالت کا فریضہ اچھی طرح ادا کر دیا، اب آپ اپنا فرض ادا کر کے اللہ کے پاس تشریف لے جا رہے ہیں، تو وہاں جا کر ہماری بخشش کا اور مغفرت کا سامان کیجیے. وہاں صلاۃ و سلام پڑھ کے بعد اس قسم کے کلمات کہہ کے باہر آ جائے. سمجھا؟ اس طرح تمام مہاجرین اور انصار، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، فرشتے، سب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز جنازہ پڑھی، یعنی درود و سلام پڑھ کے آتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی امام نہیں بن سکتا، اور حضور حیات النبی ہے، درود و سلام پڑھ کے آتے تھے. اس طرح 4 تکبیریں، اس طرح نماز جنازہ نہیں. سمجھ گیا؟ اللہ تعالیٰ ایک ساتھ فرماتا ہے، شاہدم و مبشرم و نذیرا. اب مبشر اور نذیر کے بارے میں عرض کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو ختم کروں. یہ جلسہ تو ہوا تھا امام علی مقام کے چہرم کے سلسلے، اور چہرم کو 2 دن گزر گئے، اور شہادت کا بیان محرم کا مہینہ اس کے بعد بہت ہوا ہے، اس لیے میں نے شہادت کا بیان نہیں کیا. تو مبشر اور نذیر کے بارے میں 1-2 باتیں عرض کر کے پھر گفتگو ختم کرتا ہوں. مبشر کے معنی ہے خوشخبری دینے والا، اور نذیر کے معنی ہے ڈرانے والا. نیک عمل کرنے والوں کو، مومنوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی خوشخبری دی. کافروں، منافقوں، ظالموں اور برائی کرنے والوں
مبشر بھی ہے اور نذیر بھی ہے۔ اب یہاں میں ایک بات کرتا ہوں، ذرا دھیان سے سنو۔ اگر میں کوئی حوالہ غلط بیان کروں تو جو چاہو مجھے سزا دو۔ ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، کسی پر الزام لگانا، بہتان باندھنا گناہ۔ ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم کو نہ اپنے انجام کی خبر ہے نہ دوسروں کی۔ نبی کریم کو اپنے انجام کی بھی خبر نہیں کہ قیامت کے دن آپ کا کیا انجام ہوگا، اور نہ دوسروں کے انجام کی خبر۔ چنانچہ ان کے بڑے جو مولوی ہیں نا، انہوں نے بھی کتاب میں لکھا ہے، کتاب کا نام ہے براہین قاطعہ، اس کے اندر بھی یہ لکھا ہے۔ ایک انہوں نے نکالا تھا توحید نمبر، توحید کا نظر ان کو نہیں چلا ہوا ہے، توحید نمبر نکالا، اس کے اندر جو پہلا مضمون لکھا تھا اس کا نام تھا نقش اول، اس کے اندر بھی یہ لکھا تھا کہ نبی کریم کو نہ اپنے انجام کی خبر ہے نہ دوسروں کے انجام کی خبر۔ اور یہ کہتے پھرتے ہیں کہ ہم اہل توحید ہے، اہل توحید ہے۔ اس سلسلے میں بھی میں چاہتا ہوں ایک بات کروں۔ مسلمانوں تم قرآن پڑھتے ہو، بولو الحمد شریف سے لے کر والناس تک سارے قرآن میں کہیں بھی اللہ نے مومنوں کو اہل توحید کہہ کے پکارا؟ یا اہل التوحید، اے توحید والو، کہیں بھی نہیں پکارا۔ یا ایھا الموحدون، اے موحدو، توحید والو، کہیں بھی نہیں پکارا۔ کیا کہہ کے پکارا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اور سنو، توحید ایمان کا ایک رکن ہے۔ لا الہ الا اللہ توحید، محمد الرسول اللہ رسالت، تو جو دونوں کو مانے گا وہ مومن بنے گا۔ تو توحید ایمان کا ایک رکن ہے۔ سنو، بغیر توحید کے کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ جو مومن ہوگا وہ ضرور توحید والا ہوگا، لیکن بہت سے توحید والے ایسے ہیں جن کے پاس ایمان نہیں ہے۔ توحید والا بغیر ایمان کے ہو سکتا ہے، لیکن ایمان والا بغیر توحید کے نہیں ہو سکتا۔ مثلا کوئی کہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود، اللہ ایک، تو وہ توحید والا ہے، لیکن نبی کریم کو نہ مانے یا نبی کریم کی کسی شان کو نہ مانے، جیسے قادیانی، بولو قادیانی اللہ کو ایک مانتے ہیں یا نہیں؟ توحید کے قائل ہیں یا نہیں؟ اور رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں مگر آخری نبی نہیں مانتے، تو تم نے ان کو، سب نے ان کو کافر کہا۔ تو اسی طرح شیطان بھی توحید کا قائل تھا یا نہیں تھا؟ اب بھی قائل ہے، اللہ کو ایک ہی جانتا ہے، اس نے کسی کو اللہ کا شریک نہیں بنایا، لیکن مکانوں میں کہاں دے گی؟ کافروں میں بھی اچانا تو ہے بے ایمان۔ تو یاد رکھو، کوئی مومن بغیر توحید کے نہیں ہو سکتا، جو مومن ہوگا وہ ضرور توحید والا ہوگا۔ بہت سے توحید والے ایسی ہیں جن کے پاس ایمان نہیں۔ اسی بات سے اللہ نے جتنے ایمان والوں کو حکم دیے ان کو وہ نہیں مانتے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ یہ وسیلے کے منکر کیوں منکر؟ اللہ نے حکم دیا ایمان والوں کو، یہ ایمان والے ہے ہی نہیں، وسیلے کے بھی منکر۔ اچھا، انہوں نے جماعت کا نام رکھا حزب اللہ۔ حزب اللہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ کا لشکر،
گروہ. حزب کے معنی کیا ہے؟ گروہ، لشکر، فرقہ. کلو حزب بما لدیہم فرحون. حزب کے معنی گروہ، لشکر. تو حزب اللہ کا معنی ہوا اللہ کا لشکر، اللہ کا گروہ. قرآن شریف پڑھ کر دیکھو کہ اللہ نے حزب اللہ کن کو کہا. حزب اللہ یعنی اللہ کا گروہ کون ہے؟ قرآن میں اللہ نے اس کی علامت اور نشانی بیان فرما دی. چنانچہ سنو اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ فإن حزب اللہ. اب اللہ نے اس آیت میں حزب اللہ کی نشانی بیان کی اور وہ نشانی ان کے اندر ہے نہیں. اس کے تو یہ مخالف ہے، یہ حزب اللہ ہے ہی نہیں. آگے میں عرض کروں ولی کے معنی ہے مددگار. بولو سارے ولی کے معنی کیا ہے؟ مددگار. ولی کے معنی لغتیں اٹھا کر دیکھ لو، قرآن اٹھا کر دیکھ لو، حدیث اٹھا کر دیکھ لو، سب لکھتے ہیں کہ ولی کا معنی ہے ناصر، اور ناصر کہتے ہیں مددگار. شاید کوئی کہے کہ جی ولی کا معنی ہے دوست، تو میں کہتا ہوں دوست بھی معنی ٹھیک ہے، تو دوست بھی اسی کو کہتے ہیں جو مددگار. دوست کو دوست کیوں کہتی ہے؟ کہ وہ مددگار ہوتا ہے، وقت پر کام آتا. شاید شادی فرماتے ہیں دوستہ باشد کے گیرت دستے دوست در پریشاں حالیوں درماندگی. دوست وہ ہوتا ہے کہ جو پریشانی اور مصیبت کے وقت دستگیری کرے اور مدد کرے. جو مصیبت کے وقت کام نہ آئے وہ دوست نہیں. تو ولی کا معنی کیا ہے؟ بولو مددگار. سب کہو مددگار. ولی کا معنی ہے مددگار. تو ذرا سنو اللہ فرماتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. سوائے کے اور کچھ نہیں کہ تمہارا مددگار اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے اور ایمان والے. تو بولو بھائی ہمارے مددگار کتنے ہوئے؟ اللہ اور اللہ کا رسول اور ایمان والے، یہ ہمارے مددگار. آگے اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ. حزب اللہ وہ ہے جو اللہ کو بھی اپنا مددگار مانے، رسول کو بھی اپنا مددگار مانے اور ایمان والوں کو بھی اپنا مددگار مانے. بولو کہ اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا مددگار مانتی تو یہ حزب اللہ کہتے ہیں. حزب اللہ کی جو نشانی اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ. جو اللہ کو اپنا مددگار سمجھے اور پھر اللہ کے بعد رسول اللہ کو اپنا مددگار سمجھے اور پھر ایمان والوں کو یعنی اولیاء اللہ کو اپنا مددگار سمجھے، وہ ہے حزب اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور جو کہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو مددگار سمجھنا شرک ہے، وہ حزب اللہ کہتے. قرآن میں دیکھو کہ حزب اللہ کی نشانی اور تعریف کیا. ابھی قرآن شریف لاؤ، چھٹا پارہ اٹھا کر دیکھو، خود ہی دعا دیکھ لیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ. تین کا ذکر کیا. پہلے فرمایا
اللہ ہے اس کا رسول ہے اور کامل ایمان والے. کون ایمان والے؟ مددگار تمہارے جو نماز قائم رکھتے ہیں، زکات دیتے ہیں اور حاجی کرتے ہیں. آگے بتایا جو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اور کامل ایمان والوں کو اپنا مددگار سمجھے وہ ہے حزب اللہ. تو جو کہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو مددگار سمجھنا شرک ہے وہ حزب اللہ ہوئی ہے. تو قرآن کے لیے تو قرآن کے اطلاع. اور میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ یہ پتہ نہیں کہ ہماری میں ہمارے بہت سے پٹھان بھائی پٹھان قسم خدا کی اتنے پکے سنی ہوتے تھے کہ پٹھانوں جیسا ہم نے سنی کو دیکھا ہی نہیں تھا. ایمان میں پکے سنی ہم بھی انہوں نے بتائی دی ہوگی. ہم نے پاکستان بننے سے پہلے کہاں رہتے تھے؟ امرتسر کے ضلع میں. پاکستان بننے سے پہلے ہم نے اپنی مسجد میں ایک پٹھان مولوی صاحب رکھے. پٹھان سے وہ بڑے پکے سنی ہیں. اتفاق سے ہماری مسجد میں کوئی غیر مقلد اونچی آمین کہنے والے بننے والے کوئی کہا گیا. وہ مولوی صاحب پٹھان جو تھے انہوں نے جب پڑھائی نا نماز تو انہوں نے سورۃ فاتحہ پڑھی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. وہ پیچھے جڑا گیا جی بھابی وہ کہندا آمین. اس نے آمین کہہ دیا. حالانکہ یہ کوئی مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ نہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس پر کوئی لڑائی جھگڑا کیا جائے. معمولی بات ہے، کوئی مسئلہ ہے. امام شافعی کے نزدیک جائز ہے اور ہم چاروں مذہبوں کو حق مانتے ہیں. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ یہ پٹھان کتنے پکے سنی حنفی تھے. وہ جس وقت سلام پھیرا تو پٹھان مولوی صاحب نے سلام پھیر کے غصے میں کہا بہت تھا جس نے آمین کہا. وہ لوگوں نے کہا کہ تھپڑ مارا اس کے منہ پر. مولوی صاحب نے تھپڑ مارا تم اونچی آمین کرتا تمہیں پتا نہیں ہم حنفی ہیں. کتنے پکے ہوئے حنفی کتنے پکے موڑے نے پتا نہیں کی ہوگا. ایک حزب اللہ بن گئے نا بتا نہیں حزب اللہ کہتے کتنے. قرآن میں دو حزب ہیں جن کا بیان ہوا. ایک ہے حزب الشیطان اور ایک ہے حزب اللہ. تو حزب اللہ کی تو میں نے نشانی آپ کو بتائی کہ حزب اللہ وہ ہے جو اللہ کو بھی اپنا مددگار سمجھے کہ حقیقی مددگار اللہ ہے اور رسول اللہ کو بھی اپنا مددگار سمجھے اور اولیاء اللہ کو کامل ایمان والوں کو بھی اپنا مددگار سمجھے. اللہ فرماتا ہے وہ ہے حزب اللہ. نہیں تو لاؤ قرآن ابھی دیکھ لو آیت ہے کیا نہیں. تو جو کہیں شرک ہے وہ حزب اللہ کیسے ہو؟ انہوں نے لکھا ان کی کتاب دیکھو تذکیر الاخبار. اس میں لکھا ہے تجھ سوا غیروں سے جو مانگے مدد یعنی ہے اللہ تیرے سوا جو کسی اور سے مدد مانگے ہے وہ مشرک فی الحقیقت اشد یعنی وہ حقیقت میں بڑا 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 سخت کٹر مشرک ہے. تجھ سوا غیروں سے جو مانگے مدد. اور ادھر تو یہ کہتے ہیں نا. اور میں ایک بات بتاتا ہوں سیاست میں سمجھنا. مولوی یہ تشامل اب تھانوی آج کل ذرا ہاں سمجھتے ہیں جی ضروری ہے بڑے ہوئے. حالانکہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے فتوے دیتے سوشلزم دیکھا ہے. چلو میں زیادت دربار میں اعلان کر چکا ہوں میرا زیادت سے کوئی تعلق نہیں. لیکن میں مسئلے کی بات کر رہا ہوں جو مسئلے سے تعلق ہے. تو اس نے بیان دیا تھا چند روز پہلے اخبار میں آپ نے پڑھا ہوگا. اس نے ذہن کٹ کے رکھ دیا کٹنگ میرے پاس جنگ اخبار مشرق میں بھی آیا تھا جنگ میں بھی بیان دیا تھا کہ جو لوگ مقامی ہیں نا مقامی ان کو ووٹ دو. جو لوگ مقامی ہیں نا یہاں کے رہنے والے مطلب اصغر خان باہر کے ہیں نا وہ کراچی میں نہیں نہ رہتے یہاں گئے میں. تو انہوں نے کہا کہ جو مقامی لوگ ہیں نا مقامی ان کو ووٹ دو. کیوں کہ ان سے مدد لینا آسان ہوگا. ان سے مدد لینا آسان ہوگا. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جہاں ہوں گے ان کے پاس کوئی مدد کوئی مصیبت آ گئی تو ان سے مدد لے لیں گے. اگر ممبر کوئی باہر کا رہنے والا ہوا تو اتنی دور مدد لینے کہاں جائیں گے.
تو کیا کیا اخبار نے دیا کہ ان کو ووٹ دو تاکہ ان سے مدد لینا آسان ہو جائے. میں کیا ان کو لگائے لیا کرنا وہ تو کیا کرنا چاہیے. ہاں جو تیری عبادت کریں تو اب ہو گیا کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اب کہتے ان سے مدد لینا آسان ہوگا. یہ نتو بٹو سے مدد لینے تو ان کی توحید میں فرق نہیں پڑتا. ہم رسول اللہ سے مدد مانگتے ہیں, غوث اعظم سے مدد مانگتے ہیں, ہم پر یہ شرک کے بدلے لگاتے ہیں. خدا کے لیے انصاف کرو. میرا مقصد خدا کی قسم کسی کی مخالفت نہیں. میں کہتا ہوں سمجھو سوچو ذرا کہ کیا ہو گیا ہم لوگ. میرے بزرگوں کو یاد رکھو, اللہ تعالیٰ نے نبیوں ولیوں کو پیدا ہی کیوں کیا ہے, پہلے یہ بتا. کتنا موٹا مسئلہ ہے. بولو, اللہ بغیر نبیوں کے اپنی توحید نہیں پھیلا سکتا, بغیر نبیوں کے لوگوں کو ایمان نہیں دے سکتا, بغیر نبیوں کے اپنے دین لوگوں تک نہیں پہنچا سکتا. اللہ نے خیر کبیرہ پھر اس نے نبیوں کو پیدا کیوں یہاں بھیجا, کیوں ہمیں حکم دیا کہ ان پر ایمان لاؤ, کیوں ہمیں حکم دیا ان کی پیروی کرو. تو ماننا پڑے گا کہ ہم بغیر نبیوں رسولوں کے اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. ہاں یہ رستہ ہے, سیڑھی ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے تھے, اللہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے تھے. اللہ وسیلے کا محتاج نہیں, وہ تو بے نیاز ہے, اس کو کسی چیز کی حاجت اور ضرورت نہیں. ہمیں وسیلے کی حاجت تھی, ہمیں وسیلے کی ضرورت تھی. اگر ہم بغیر وسیلے کے اللہ تک پہنچ سکتے ہوتے تو اللہ نبیوں ولیوں کو پیدا ہی نہ کرتا. معلوم ہوا کہ ہم بغیر وسیلے کے, بغیر نبیوں ولیوں کے دامن تھامنے کے اللہ تک نہیں پہنچ. اسی بات سے ہمیں حکم دیا وقت وسیلہ کا کہ ایمان والو تم اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. ہم تو بے نیاز ہیں, ہمیں وسیلے کی عادت نہیں, لیکن تم بغیر وسیلے کے ہم تک نہیں پہنچ سکتے ہو, ہماری معرفت حاصل نہیں کر سکتے. جب تک ولی کامل کا دامن نہ پکڑا جائے نبی تک رسائی نہیں ہوتی, اور جب تک نبی تک رسائی نہ ہو خدا تک رسائی نہیں ہوتی. ولی ذریعہ ہے رسول تک پہنچنے کا, اور رسول ذریعہ ہے خدا تک پہنچنے. جو ولی کا دامن چھوڑ دیتا ہے اس کی رسائی نبی تک نہیں ہوتی, اور جو نبی کا دامن چھوڑ دیتا ہے اس کی رسائی خدا تک نہیں ہوتی. تو کیا بات کر رہا تھا کہ ان لوگوں نے لکھا کہ حضور کو اپنے انجام کی بھی خبر نہیں, اور دوسروں کے انجام کی بھی خبر. خدا کے لیے میں کہتا ہوں توبہ توبہ, یہ تو رحمت للعالمین کا صدقہ ہے. ورنہ اگر حضور کی رحمت نہ ہو تو صورتیں شکلیں بدل جائیں جیسی یہ باتیں کرتے. ذرا سوچو کہ سید الانبیاء حبیب کبریاء کو بھی اپنے انجام کی خبر نہیں کہ میرا کیا انجام ہوگا. اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ حضور کو اپنے انجام کی خبر نہیں, تو کتنی قرآن کی آیتیں اور کتنی حدیثیں ہیں جن کا انکار ہوتا ہے. مثلا پہلے تو قرآن کی آیتیں, اللہ فرماتا ہے ربک مقاما محمودا, اے میرے حبیب ان قریب تیرا رب تجھے مقام محمود پر بٹھائے گا. مقام محمود, تیرا رب تجھے مقام محمود پر بٹھائے. تو مقام محمود کیا ہے؟ شفاعت کا مقام. اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ میرے محبوب ہم تجھے مقام محمود پر بٹھائے, اور مقام محمود ہے مقام شفاعت, جہاں بیٹھ کر حضور شفاعت کریں. حضور نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں اٹھوں, پھر میں ابو بکر اور عمر کو اٹھاؤں گا, پھر ہم جنت البقیع میں جا کر دوسروں کو اٹھائیں گے, پھر مکے میں آ کر مکے کے قبرستان والوں کو اٹھائیں. حضور نے فرمایا اذا جائزو الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی, قیامت کے دن جب سب لوگ مایوس ہوں گے تو بزرگی اور چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی. حضور نے فرمایا وَلِوَاءُ الْحَمْدِ بِیَدِی, حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. آدم ومن دونہ تحت لوائی, آدم اور ان کے سوا جتنے نبی ہیں سب میرے جھنڈے
سردار ہوں. انا قائد المرسلین ولا فخر، فرمایا میں سارے رسولوں کا قائد ہوں گا، قیادت کروں گا، یہ بات فخر سے نہیں کہتا. حضور نے فرمایا قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں، سب سے آگے میں ہوں گا، میرے پیچھے سارے نبی ہوں، سارے نبیوں کے پیچھے میری امت ہوگی، میری امت کے پیچھے دوسرے نبیوں کی امتیں ہوں. فرمایا سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھولوں گا، سب سے پہلے جنت میں قدم رکھوں گا. اور ساری باتیں جو حضور نے اپنے متعلق بیان فرمائی، یہ کہتے حضور کو اپنے انجام کی خبر ہی نہیں. تو اگر خبر نہیں تو یہ ساری باتیں جو حضور نے قیامت کی فرمائی، ان سب باتوں کی تکذیب ہوئی یا نہیں ہوئی، انکار ہوا یا نہیں ہوا. اچھا اور سنیے، دوسری بات یہ کہتے ہیں حضور کو دوسروں کے انجام کی بھی خبر نہیں. اچھا اگر حضور کو دوسرے انجام کی خبر نہیں تو پھر حضور نے یہ فرمایا یا نہیں کہ ابو بکر صدیق جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، شہید جنتی، عبد الرحمان بن عوف جنتی، ابو عبیدہ جنتی. ان 10 سے اگر کو کہتے ہیں اشرا مبشرہ. آپ جمعے کو خطبہ پڑھتے سنتے ہو یا نہیں؟ اشرا مبشرہ کو کیا مانے کہ 10 سے ابھی جن کو حضور نے جنت کی خوشخبری دی کہ تم جنتی. اگر حضور جانتے ہی نہیں کسی کا انجام تو حضور نے ان کو جنتی ہونے کی خبر کیسے دے دی کہ تم جنتی ہو. اور سنیے، جتنے لوگ جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، سرکار نے فرمایا ہے معلومات ہے تم قد غفر اللہ لکم، او بدر والو اب تم جو چاہو عمل کرو، اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے. بدر والے کی جنت. اور آپ جانتی ہیں صلح حدیبیہ کے وقت صحابہ نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی تھی جب حضور ببور کے درخت کے نیچے بیٹھے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. حضور نے فرمایا تم سب کی بخشش ہو گئی. چلیے میں مختصر کروں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طوبی لمن رآنی، جس نے بھی ایمان کے ساتھ مجھے دیکھ لیا اس کے واسطے کچھ کر، اس کے واسطے کچھ کر. یہ کہتے ہیں حضور نے، حضور کو اپنے انجام کی خبر نہیں، دوسروں کے انجام کی بھی خبر نہیں. اور حضور فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں جائے. نہیں نہیں، ایک بات کروں فیصلہ کو. ترمذی شریف حدیث کی کتاب ہے، ستہ کی حدیث ہے، اس میں حدیثیں موجود. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں ہاتھوں میں 2 کتابیں تھیں، ان کو اس طرح اونچا کر کے بتایا میرے ساتھیوں میرے ہاتھوں میں کیا ہے. صحابہ کا قاعدہ طریقہ یہ تھا کہ جب حضور کوئی بات ان سے پوچھتے تھے تو وہ کہتے تھے اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ جانتا ہے، اللہ و رسولہ اعلم. حضور نے فرمایا کہ جو میرے دائیں ہاتھ میں کتاب ہے اس میں تمام جنتیوں کے نام، ان کے باپ دادوں خاندان قبیلوں کے نام. اور یہ جو میرے بائیں ہاتھ میں کتاب ہے اس میں تمام دوستیوں کے نام ہیں، ان کے باپ دادوں خاندان قبیلوں کے نام. اور اللہ نے نیچے ٹوٹل لگا دیے. یہ لوگ کہتے ہیں حضور جانتے نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جنتیوں دوستیوں کی فہرست بنا کے ان کے نام باپ دادوں خاندان قبیلوں کے نام لکھ کر اپنے محبوب کو دے. تو حضور مومنوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو جنت کی بشارت دیتی ہے، ان کے واسطے مبشر. اور کافر منافق ظالم بد عقیدہ بے دین لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں، ان کے واسطے نذیر. تو حضور مبشر بھی ہے اور نذیر. حضور نے خوشخبریاں فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حضرت حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار. اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سے فرمایا الا ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، اے میری بیٹی کیا تم اس پر راضی نہیں ہے کہ تم جنت سے ابھی تھے کافروں کے ساتھ لڑتے ہوئے نبی کریم کی آنکھوں کے سامنے شہید ہوئے. ایک قوم کے مال کی چادر چوری کی ان کے پاس نکل آئی تو حضور فرماتے ہیں دو میں جڑا قوم کا لکھا یا رکھ کی
مبشر بھی، تمام جنتیوں کو جانتے ہیں، تمام مومنوں کافروں کو جانتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، خود حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے قیامت تک ہونے والے تمام انسانوں کو اپنی اپنی صورتوں میں میرے سامنے پیش کیا، اور اللہ نے مجھے علم دیا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون کفر۔ یہ سب کچھ حضور نے بیان فرما دیا ہے۔ میں نے اپنی کتاب ذکر جمیل کے اندر آیتوں اور حدیثوں کو لکھا ہے۔ انشاءاللہ جس شخص کے پاس میری کتابیں ہوں گی، وہ اللہ کا فضل ہوا تو وہ ضرور سنی رہے گا، اس پر کوئی بدعقید کی گمراہی اثر انداز نہیں ہوگی، اور جن کے مورے لگ چکی ہے ان کی تو بات ہی کچھ نہیں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، ایک آواز میں کتنی باتیں ہو سکتی ہیں۔ حضور مبشر بھی ہیں، نذیر بھی، داعی اللہ بھی ہیں، اللہ کے حکم سے لوگوں کو رب کی طرف بلانے کے واسطے آئے۔ سراجم منیرہ ہے، چمکا دینے والے آفتاب ہے۔ حضور آفتاب ہیں، باقی سارے نبی ولی ستارے ہیں۔ جس طرح آفتاب کی روشنی ستاروں کے ذریعے سے پہنچتی ہے، نبیوں ولیوں کے ذریعوں سے جو فیض پہنچا یا پہنچے گا، یہ سب نبی کریم کا ہے، کیونکہ مرکز فیض خالق و مخلوق کے درمیان وسیلہ عظمیٰ برزخ کبریٰ سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات پاک ہے۔ اپنے عقیدوں کو درست رکھو، عقیدوں کا درست ہونا یہی ایمان ہے۔ جس کے عقیدے خراب ہو گئے اس کا ایمان خراب ہو گیا۔ دیکھو قادیانی جو ہے، یہ ختم نبوت عقیدہ ہے یا نہیں؟ عمل ہے یا عقیدہ؟ عقیدہ۔ ختم نبوت حضور آخری نبی ہے، یہ عقیدہ۔ جب قادیانیوں کا یہ عقیدہ خراب ہوا تو ان کو کافر و مرتد قرار دے دیا گیا۔ ثابت ہوا کہ ایمان نام ہے عقیدوں کے صحیح ہونے کا۔ جس کے عقیدے صحیح ہے وہ مومن ہے، جس کے عقیدے صحیح نہیں ہے، لاکھ کلمہ پڑھے، نمازیں روزے پڑھے، وہ مومن ہے نہیں۔ تو اپنے عقیدے درست رکھو، نماز روزے کی پابندی کرو۔ یہ غفلت اور سستی آج کل بہت پیدا ہو رہی ہے، نماز کی پرواہ نہیں کر، نماز باقاعدگی سے پڑھو، اور شریعت و سنت کے مطابق اپنی شکل بناؤ۔ داڑیاں رکھو، حضور کی سنت کے مطابق اپنی شکلوں کو بناؤ۔ چلتا پھرتا پتا چلے کہ یہ سنی ہے، یہ حضور کا غلام ہے، حضور کے نقش قدم پر چلنے والا ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں اسلامی تعلیمات کو اپناؤ۔ جھوٹ سے اجتناب کرو، غیبت سے اجتناب کرو، شراب خوری، جوا بازی، یہ جتنی برائیاں بدکاریاں ہیں ان سے اجتناب کرو، اور سچے پکے مسلمان بن کے رہو۔ دنیا چند روزہ ہے، پتہ نہیں کب موت آ جائے، اور پھر قبر میں اکیلے جانا ہے۔ وہاں ایمان کام آئے گا، نیک اعمال کام آئیں گے، اور حضور کی محبت اور اللہ والوں کی محبت اور عقیدت کام آئے گی۔ تو اس پر پکے رہو۔ آج کل دور بڑا نازک دور ہے، اس دور میں اپنے ایمانوں کی حفاظت کرو، نہ غیروں کی باتیں سنو، نہ شک شبے میں مبتلا ہو، اور نہ اپنے ایمانوں کو تباہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔